بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 36 میں برتن کو پانی سے پاک کرنے کا طریقہ جو ہے اس پر بحث ہو رہی ہے، اور اس درس میں ہم نے برتن کو پاک کرنے کا جو احکام ہیں ان کی شرعی دلیلوں پر بھی بحث کرنی ہے، اور ولوغ قلب کے احکام جو تھے ان کے ملحقات پر بھی بحث کرنی ہے، اور چوہے اور خنزیر کی نجاست سے برتن نجس ہوتا ہے تو اس کا بھی جو حکم ہے اس کو بھی ذکر کریں گے، اور شہید ثانی کا جو ان مباحث میں تبصرہ ہے، تحقیقات ہیں اور ان کا جو نظریہ ہے اس کو بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے برتن کو پاک کرنے کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے کہ برتن کو پاک کرنے کے لیے واجب ہے کہ اسے کیا کیا جائے، 2 مرتبہ دھویا جائے، جو بھی نجاست ہو اس میں، اور اس کے پانی کو انڈیل دیا جائے۔ یہاں پر ہم اس کی دلیلوں کی طرف مختصر سا اشارہ کریں گے۔ آب قلیل سے جب برتن کو دھویا جاتا ہے تو اس کے بارے میں اختلاف نظر ہے، بلوغ والے مسئلے کے علاوہ۔ شیخ طوسی مبسوط کے علاوہ اپنی کتابوں میں ابن الجنید اور شہید اول ذکر اور دروس میں، اور محقق ثانی اور ایک جماعت 3 مرتبہ اس کو دھونا واجب قرار دیتے ہیں آب قلیل کے ذریعے۔ روایت موثق عمار انہوں نے استفادہ کی امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ سے کوزے اور برتن کے بارے میں سوال ہوا جب وہ نجس ہو کیسے پاک ہوگا اور کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ فرمایا یغسل 3 مرات یصب فیہ الماء فیحرک فیہ ثم یفرغ منہ، 3 مرتبہ اس کو دھوئیں گے اور اس میں پانی ڈالیں، اس میں پانی کو ہلائیں اور پھر اس کو نکالیں، اسی طرح 3 مرتبہ کریں۔ تو اس روایت سے سمجھا جاتا ہے کہ برتن کو آب قلیل سے 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ ایک جماعت جن میں محقق ہلی ہیں، اور علامہ ہلی بھی اکثر کتابوں میں، اور شارح یعنی شہید ثانی روض الجنان میں، اور سید المدارک اپنی کتاب میں برتن کو آب قلیل سے 1 مرتبہ دھونا کافی سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب روایت موثقہ موجود ہے، باقی بھی روایات موجود ہیں، آپ نے تو فقط 1 ہی مرتبہ دھونا کافی سمجھا۔ کہتے ہیں کہ موثق روایت ان کے نزدیک ضعیف ہے، موثق میں غیر امامی راوی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے وہ جو روایت تھی اس کو کیسے معنی کیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ضعیف روایت سے 3 مرتبہ دھونے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ شہید اول نے الفیہ اپنی کتاب میں اور لمع میں جو 2 مرتبہ دھونے کو واجب قرار دیا تھا، نہ 3 کی طرف گئے ہیں نہ 1 کی طرف گئے ہیں۔ تو اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کہ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ موثقہ کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور اس برتن کو کپڑے اور بدن کے ساتھ جناب علی ملحق کرتے ہیں کہ ان کو بھی آب قلیل میں 2 مرتبہ دھونا واجب تھا۔ بہرحال یہ اختلاف نظر ہے، اس پر تحقیق ہونی چاہیے مزید۔ اب آ جاتے ہیں ولوغ قلب کے بارے میں جو حکم تھا کہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے، اور 1 مرتبہ ان 3 میں سے مٹی کے ساتھ مانجنا بھی ہے۔ تو یہ روایت صحیح ہے۔ فاضل بن عبد الملک کے بقباق امام صادق علیہ السلام سے اس نے سوال کیا کتے کے بارے میں، فرمایا رجس نجس لا یتوضأ بفاضلہ، وہ نجس ہے اور اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کریں، وَاسْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ، اس پانی کو گرا دیں، ثُمَّ غَسَلْهُ بِالتُّرَابِ اول مرہ ثُمَّ بِالْمَاءِ مرتين، کہ اس کو اول مرتبہ مٹی سے مانجے اور 2 مرتبہ پانی سے دھوئیں۔ اچھا، یہ جو مرتين کا لفظ ہے اس روایت میں یہ معتبر میں آیا ہے، محقق ہلی کی کتاب ہے، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، حالانکہ تمام علماء نے اس کے معنی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔
حتیٰ شیخ طوسی نے جو یہ روایت تہذیب میں نقل کی ہے اور لفظ مرتين نقل نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھونا پڑے گا، پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے مانجنا پڑے گا۔ تو ممکن ہے کہ جناب قلم نگاروں نے، نسخہ بنانے والوں نے وہ مرتين کا لفظ جو ان سے رہ گیا ہو۔ اچھا، اسی مسئلہ میں ابن الجنید نے 7 مرتبہ دھونا واجب قرار دیا ہے، اور ان 7 میں سے پہلی مرتبہ مٹی سے مانجنا ہوگا۔ ان کی دلیل موثق عمار امام صادق علیہ السلام سے فی الاناء یشرب فیہ النبیذ، کہ برتن میں نبیذ پی جاتی ہے، وہ شراب کی طرح نجس ہوتی ہے۔ فرمایا تغسلہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھوئیں۔ وکذالک الکلب، اسی طرح کتے کے چاٹے یا پیے ہوئے برتن سے بھی 7 مرتبہ اس کو دھوئیں۔ اور ایک نبوی ہے جو عامہ کی سند سے نقل ہے، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 اولاہن بالتراب، کہ اگر کتا کسی برتن میں چاٹ لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے تو 7 مرتبہ دھوئیں، اور ان میں سے پہلی مرتبہ جو ہے نا جی وہ مٹی سے ہوگا۔ تو یہ بہرحال جو ہے نا جی نبوی کے بارے میں تو سندی بحث ہونی چاہیے، چونکہ اہل بیت کی سندوں میں تو یہ نہیں آئی۔ اور موثق عمار میں تو ایک تو اس کا مٹی سے مانجنا بھی ذکر نہیں ہے، اور دوسرا اس کو مستحب قرار دیا گیا، چونکہ نبیذ کا حکم تو 3 مرتبہ دھونا تھا اور 7 مرتبہ دھونا اس کا مستحب ہے۔ تو یہ ساری بحثیں جو ہے نا جی کیا ہے، برتن کے بارے میں جو تحقیقات ہیں ان میں آتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں برتن کو 7 مرتبہ دھونے کے جو موارد ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ السَّبْعُ بِالْمَاءِ فِيهِ فِي الْبُلُوغِ، اگر کتا برتن میں چاٹ لیتا ہے یا پانی پیتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھونا یہ مستحب ہے۔ یہ شہید اول کا نظریہ ہے، جو بریکٹ میں آتی ہے عبارت یہ شہید اول کی ہوتی ہے۔ خروج من خلاف من اوجبها، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو استحباب انہوں نے قرار دیا ہے، یہ اس مسئلے میں اس محقق اور مجتہد کے اختلاف سے نکلنا چاہتے ہیں جس نے 7 مرتبہ اس کو دھونا واجب قرار دیا ہے۔ ابھی ہم نے بیان کیا کہ آغا ابن جنید نے کتے کے ولوغ والے برتن کو 7 مرتبہ دھونا واجب قرار دیا ہے۔ تو اب اس عبارت میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ شہید اول نے یہ جو کہا ہے کہ ولوغ والے برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں، تو یہ اس مجتہد کے اختلاف سے نکلنا چاہتے ہیں، خروج کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آغا ابن جنید اسکافی جو متقدمین میں سے تھے انہوں نے 7 مرتبہ دھونا واجب قرار دیا تھا، اور میرے خیال میں موثق عمار سے استدلال کیا تھا، اور اب اس کا جواب بھی معین ہو چکا ہے کہ اس سے انہوں نے مستحب مراد لے رہی ہے شہید اول نے۔ اور بھی موارد ہیں جہاں پر 7 مرتبہ دھونا برتن کو مستحب ہے۔ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ السَّبْعُ، اسی طرح 7 مرتبہ برتن کو دھونا مستحب ہے۔ فِي الْفَأْرَةِ وَالْخِنْزِيرِ، اگر چوہا اس میں مر جاتا ہے تو اس کی نجاست کے لیے بھی 7 مرتبہ دھوئیں۔ والخنزیر، اگر کتا اسے چاٹ لیتا ہے پانی پیتا ہے اس کے لیے بھی 7 مرتبہ دھوئیں، یہ مستحب ہے۔ لِلْأَمْرِ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ، چونکہ اس کا بعض روایات میں حکم آیا ہے۔ جب روایات میں ایک چیز کا حکم آیا ہے کہ چوہے اور خنزیر کے لیے اس کو 7 مرتبہ دھوئیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہید اول نے اس سے کیا سمجھا ہے، انہوں نے اس سے 7 مرتبہ مستحب کو سمجھا ہے، یعنی اس سے دھونا 7 مرتبہ یہ مستحب ہے۔ تو مشہور علماء نے اس برتن کو جس میں چوہا مر جاتا ہے 7 مرتبہ دھونا واجب قرار دیا ہے، لیکن شہید اول کا نظریہ یہاں پتہ چلا کہ وہ اسے مستحب قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ موثق عمار ہے، امام صادق علیہ السلام سے فرمایا اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ میتن 7 مرات، کہ جس برتن میں جنگلی چوہے مر جاتے ہیں تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو۔ اور بعض نے اس حکم کو فقط جنگلی چوہے کے ساتھ مختص کیا ہے، چونکہ روایت میں جرز کا لفظ ہے، اور انہوں نے نص پر اکتفا کیا، حالانکہ
حکم جو ہے نا جی چوہے کے لیے ہے، چوہا اب اس میں جنگلی بھی ہوتا ہے غیر جنگلی بھی ہوتا ہے، تو ایک جماعت نے اسی مسئلے میں بھی 3 مرتبہ کو کافی قرار دیا ہے۔ ان میں محقق اور علامہ ہلی ہیں، انہوں نے موثقہ عمار جو پہلے گزر چکی تھی 3 مرتبہ دھونے والی، کہ اگر کوئی کوزہ یا برتن اس میں نجاست گر جاتی ہے تو کتنی مرتبہ دھویا جائے، فرمایا 3 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ اور اس مسئلے میں آتے ہیں کہ جناب علی خنزیر کے لیے جو امر آیا اس کی روایت کون سی ہے؟ علامہ ہلی اپنی بعض کتابوں میں اور محقق ثانی کرکی اور شہید ثانی 7 مرتبہ دھونے کو واجب قرار دیتے ہیں جب اس میں خنزیر پانی پی لے۔ اس کی روایت کون سی ہے؟ صحیح علی بن جعفر ان اخیہ امام کاظم علیہ السلام سے اس نے نقل کی ہے۔ سألتہ عن خنزیر یشرب من اناء کیف یصنع بہ، ایک برتن سے خنزیر پانی پیتا ہے کیسے اس کو پاک کیا جائے، فرمایا یغسل 7 مرات، 7 مرتبہ اس کو دھویا جائے۔ اچھا، اسی مسئلے میں شیخ طوسی جو ہے خلاف اور مبسوط میں خنزیر کو کتے کے ساتھ ملحق کرتے ہیں، کیونکہ خنزیر بھی کتے کی طرح ہوتا ہے نجاست میں۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ جناب علی لفظ کو کرینے کے بغیر نہیں مراد لیا جاتا ہے، اس طرح کہ کتے سے خنزیر مراد لیں، خنزیر سے کتے سے مراد لیں، اس طرح تو مجاز ہوتا ہے، اور مجاز گوئی کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اچھا، مشہور نے 3 مرتبہ جو ہے نا جی دھونے کو کافی قرار دیا تھا اس میں بھی، اور وہ بقیہ نجاسات کی طرح اس کو قرار دیتے ہیں، چونکہ 3 مرتبہ برتن کو دھونا آب قلیل سے ان کا نظریہ بن گیا تھا۔ یہ ہم نے اس درس کی ابتدا میں بھی بیان کیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اس صحیح روایت جس میں 7 مرتبہ دھونے کو قرار دیا گیا ہے اس کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ باتیں ہیں کہ آیا اس طرح ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شہید ثانی اس روایت جس میں 7 مرتبہ خنزیر اور چوہے کے لیے دھونا قرار دیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا تبصرہ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں للامر بہا، 7 مرتبہ دھونے کا حکم آیا ہے، فی بعض الاخبار، بعض روایات میں، اسی وجہ سے شہید اول نے اس کو مستحب قرار دیا۔ التی لم تنحض حجتا علی الوجوب، اخبار کی صفت ہے التی، وہ روایات کے جو وجوب سب پر حجت ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں، کیونکہ وجوب ہفتگانہ کو ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے محکم دلیل چاہیے، حالانکہ یہ روایتیں لم تنحض کافی نہیں ہیں، قائم نہیں ہوتی، قیام نہیں کرتی، حجتاً حجت کے طور پر، علی الوجوب وجوب کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے کہ ان روایات میں لفظ تو آیا ہے 7 مرتبہ کا، لیکن یہ 7 مرتبہ کو واجب ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِ الْعِبَارَةِ الْاجْتِزَاءُ فِيهِمَا بِالْمَرَّتَيْنِ كَغَيْرِهِمَا، شہید ثانی فرماتے ہیں اگر شہید اول کی عبارت کے اطلاق کو دیکھا جائے اور اس میں انہوں نے کوئی شرط و قید نہیں لگائی تو ان کی عبارت کا وسیع معنی اور اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ ان دونوں میں بھی کافی ہے بالمرتين، 2 مرتبہ دھونا، چوہے کی نجاست اور خنزیر کی نجاست کے لیے بھی 2 مرتبہ دھوئیں گے تو یہ کافی ہو جائے گا، کا غیر ہما، جیسا کہ شہید اول نے شروع میں فرمایا تھا کہ برتن کو ولو کے علاوہ والی نجاستوں میں 2 مرتبہ دھوئیں گے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اب شہید ثانی اپنے تبصرے کے بعد اپنی تحقیق اور نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وَالْأَقْوَى فِي وُلُوغِ الْخِنْزِيرِ وُجُوبُ السَّبْعِ بِالْمَاءِ لِصِحَّةِ رِوَایَتِهِ، اقوی نظریہ، قوی تر نظریہ یہ ہے کہ خنزیر اگر کسی برتن سے کیا کرتا ہے، ولوغ کرتا ہے، مایا پانی پیتا ہے، ید نالی اس سے چاٹ لیتا ہے، وجوب السبع بالماء، تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھونا واجب ہے، لصحت روایت ہی، چونکہ ہم نے دلیل کو دیکھنا ہے
اور وہ جو روایت ہے صحیح السند ہے. یہ علی بن جعفر امام صادق علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے، بہت جلیل القدر جو ہے راوی اور شخصیت تھے. ان کی کتاب المسائل توضیح المسائل کی طرح بڑی اچھی کتاب ہے، اور یہ جو ہیں امام کاظم علیہ السلام سے روایت نقل کر رہے ہیں، باقی سند بھی درست ہے، تو پھر ہمیں اس کے مطابق فتویٰ دینا پڑے گا اور 7 مرتبہ دھونے کو واجب ماننا پڑے گا. وعلیہ المصنف فی باقی کتبہ، اور اسی نظریہ وجوب سابع کو مانتے ہیں شہید اول جو مصنف لمعہ ہیں، فی باقی کتب ہی اپنی باقی کتابوں میں، یعنی لمعہ کے علاوہ وہ اس کو واجب سمجھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں شہید ثانی اور شہید اول کی آخری عبارت اس برتن کے بارے میں. وَيُسْتَحَبُّ الثَّلَاثُ فِي الْبَاقِي مِنَ النَّجَاسَاتِ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ. فرماتے ہیں کہ باقی جو نجاسات ہیں ان کے ذریعے اگر برتن نجس ہو جاتا ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھونا پانی کے ذریعے، یہ مستحب ہے. للامر بہی فی بعض الاخبار، چونکہ بعض روایات میں اس کی جو ہے نا جی حکم آیا ہے، امر آیا ہے. تو یہ جو انہوں نے حکم بیان کیا ہے 3 مرتبہ دھونے کا، یہ کس روایت میں آیا ہے؟ موثق عمار میں آیا، جس میں کوزے اور برتن کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ وہ نجس ہو جاتا ہے تو کیسے اس کو دھوئیں، کتنی مرتبہ دھوئیں؟ فرمائے یغسل 3 مرات، تو اس کو 3 مرتبہ دھوئیں. تو اب شہید اول کا تو یہ فتویٰ تھا، شہید ثانی نے ان کی تائید کر دی ان روایتوں کی وجہ سے. حالانکہ مشہور علماء نے اس روایت کو جس میں 3 مرتبہ دھونا واجب کرا، 3 مرتبہ دھونے کا امر آیا، اس کو واجب قرار دیا ہے. تو یہ بہرحال اختلاف نظر ہے جو برتن کو پاک کرنے کے بارے میں اور اس کے جو ہے نا جی دھونے کے بارے میں آیا ہے. تو یہ برتن کو پاک کرنے والی جو بات ہے یہاں پر اختتام کو پہنچ گئی.